اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 16ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب ہفتم اذن جہاد سے شرط تک بیان کیا گیا تھا، اور آج مشرکین میں اشتعال کی چال کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاثر حفیظ جالندری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب ہفتم سے آغاز کرتے ہیں۔ ادھر اس قافلے کے منتظر بیٹھے تھے مدت سے، لڑائی چھیڑنا مقصود تھی فخر نبوت سے، فقط اس کارواں کی واپسی کا تھا خیال ان کو، کہ تھی لڑنے سے پہلے آرزوئے حفظ مال ان کو۔ قریش ایک روز بیٹھے کر رہے تھے جنگ کی باتیں، ابو جہل ان کو سکھلاتا تھا قتل عام کی گھاتیں۔ اچانک ایک صدا اٹھی کہ فریاد بنی غالب، اٹھو دوڑو کرو فی الفور امداد اے بنی غالب۔ یہ چیخیں اور فریادیں سنی تو اہل شر دوڑے، بہت بےتاب ہو کر اٹھے آواز پر دوڑے۔ نظر آیا کہ وادی میں کھڑا ہے ایک شتر تنہا، اور اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے ایک بشر ننگا، برہنہ جسم ننگے خاندان معلوم ہوتا ہے، تباہی اور فلاکت کا نشان معلوم ہوتا ہے۔ شتر کی پیٹھ پر کاٹھی بھی کس رکھی ہے الٹا کر، نظر آتا ہے آیا ہے کہیں سے کان کٹوا کر۔ فغاں کرتا ہے چیخیں مارتا ہے روتا جاتا ہے، پیا پہ سینے کو باہوں کے بےکل ہوتا جاتا ہے۔ صدا دیتا ہے اے لوگو میری فریاد کو پہنچو، تمہارا مال و زر لٹنے کو ہے امداد کو پہنچو۔ محمد بدلہ لینا چاہتے ہیں برملا تم سے، سمجھتے ہیں کہ جھیلے ہیں بہت جبر و جفا تم سے۔ مسلمان قافلے کی طاق میں نکلے ہیں اے یارو، اٹھو دوڑو بڑھو چل کر انہیں روکو انہیں مارو۔ مجھے ڈر ہے کہ جو ہونا تھا اب تک ہو چکا ہوگا، ابو سفیان بیچارہ جان اپنی کھو چکا ہوگا۔ پڑے سوتے ہو تم سونا تمہارا لٹ گیا ہوگا، تمہارے کارواں سارے کا سارا لٹ گیا ہوگا۔ پکڑ کر لے گئے ہوں گے مسلمان ساتھ والوں کو، نکالو جلد اپنی فوج دوڑاؤ رسالوں کو۔ ارے تم سن رہے ہو تم سے کچھ بھی بن نہیں پڑتی، میری فریاد کی پرچھی کسی دل میں نہیں گڑتی۔
اب اہل شہر پہنچانے کے زمم ہے یہ ہر کارا، گھڑی میں شہر اس کے گرد اکٹھا ہو گیا سارا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ہر سو تکتا جاتا تھا، 72 پیٹتا جاتا تھا، ظالم بکتا جاتا تھا۔ الجھنے کے لیے تیار تھے پہلے ہی دیوانے، لگے یہ حال سن کر سانپ کے مانند بل کھانے۔ چنگاری پڑ گئی بارود میں شعلہ بھڑک اٹھا، دلے ہر ثانیہ نمرود میں شعلہ بھڑک اٹھا۔ لگی تلواروں میں آگ ایسی کہ نتھوں سے دھواں نکلا، غضب کی شکل میں آنکھوں سے مغزے اس تخواں نکلا۔ غرور و عجب نے دل کی سیاہی رخ پہ دوڑا دی، غضب ناکی نے آنکھوں کو ردائے سرخ پہنا دی۔ یہ ایسی بات تھی جو وہم میں بھی نہ آ سکتی تھی، تصور میں یہ صورت منہ کبھی دکھلا نہ سکتی تھی۔ مسلمانوں کی یہ جرت کہ ان کا قافلہ روکے، جو اب تک چھپتے پھرتے تھے انہیں میدان میں ٹوکے۔ انہیں ٹھیکا ملا تھا اہل دنیا کو ستانے کا، کسی کو حق نہ تھا مد مقابل بن کے آنے کا۔ مسلمان اور ان کے کارواں پر حملہ آور ہوں، خبر سن لیں یہ بھتنے اور جامے سے نہ باہر ہوں۔ ہر کارا تو پلٹا صورت شیطان بہکا کر، لگے بس گھولنے یہ سانپ بیچو تاپ کھا کر۔ بھرے بیٹھے تھے پہلے سے بہانہ اور ہاتھ آیا، اٹھا ابو جہل ایک تقریر کی لوگوں کو بھڑکایا۔ کہا اے بے وقوفوں سوچتے کیا ہو کمر باندھو، کہا اے بے وقوفوں سوچتے کیا ہو کمر باندھو، اٹھاؤ نیز اور خنجر اٹھو تیغ و تبر باندھو۔ مسلمانوں کو مکے سے نکل جانے دیا تم نے، وہ موقع خوب تھا افسوس ٹل جانے دیا تم نے۔ محمد کو یہیں پر ختم کر دو میں نہ کہتا تھا، مسلمانوں سے قبرستان بھر دو میں نہ کہتا تھا، مدینے میں پہنچ کر اب یہ جرت مل گئی ان کو، تمہیں پر حملہ آور ہو یہ ہمت مل گئی ان کو۔ تمہیں ان کو صدا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نیا مذہب مٹا دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تمہارے سامنے ہستی ہی کیا ہے اس جماعت کی، مسلمان کیا ہے ایک بے رنگ سی تصویر غربت کی۔ وہ خود ہیں جنگ کے طالب، حیا تم کو نہیں آتی، تمہارا قافلہ لٹتا ہے چھاتی پھٹ نہیں جاتی۔ لطیمہ ہو گیا تاراج تو پچھتاؤ گے یارو، تم اپنی بیویوں کو عیش سے ترساؤ گے یارو۔ یہ بھالے برچے کمان کس دن کام آئیں گے، تمہارے جنگ کے سامان کس دن کام آئیں گے۔ چلو میدان میں جرات آزماؤ دیکھتے کیا ہو، قریشی نسل کی شوکت دکھاؤ دیکھتے کیا ہو۔ ہمارے 360 ہیں تنہا خدا ان کا، بھلا اتنے خداؤں سے لڑے گا کیا خدا ان کا۔ اٹھو اے لات عزا حبل کے پوجنے والوں، عرب سے ایک خدا کے نام کا دھبا مٹا ڈالو۔ قیامت آ گئی ہر شخص تیاری لگا کرنے، ہر ایک تائید و خوریزی و خواری لگا کرنے۔ درستی ہو گئی جھٹ نیز اور شمشیر و خنجر کی، چڑھی آندھی مدینے کی طرف باطل کے لشکر کی۔ قریشی نسل کے مردانے جنگی سر بکف ہو کر، بڑھے گھوڑے پہ یا اونٹوں پہ چڑھ کر سب بسب ہو کر۔ ندر بو بختری حرث ابن عامر تھے یہ سب افسر، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ تھے یہ سر لشکر۔ چلے وہ سب کے سب جن کو پیغمبر سے عداوت تھی، منبہ اور رکا آس بن حشام و عقبہ بھی، بنی ہاشم بھی ان کے ساتھ شامل تھے بمجبوری کہ بزدل سمجھے جاتے گر بتاتے کوئی معذوری۔ اگرچہ باخبر تھے اس برائی کے نتیجے سے، چلے امی نبی عباس بھی لڑنے بھتیجے سے، عقیل ابن ابی طالب ان کے ساتھ شامل تھا، نہیں تھا ابو لہب اس کی بدی کا ہاتھ شامل تھا۔ قریشی سورما اکثر شریک فوج باطل کے، حصت جنگ آموزدہ تیغ زن تھے اور قاتل تھے۔ یہ لشکر مشتمل تھا 1150 جوانوں پر، دلوں میں بغض نعرے کفر کے ان کی زبانوں پر۔ لشکر بڑھ رہا تھا کعبہ توحید ڈھانے کو، مسلمانوں سے لڑنے کو، مدینے کو گرانے کو۔ مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، گزرگاہوں میں لوگوں پر غضب ڈھاتا تھا یہ لشکر۔ زمین دشت کی چھاتی سے آہوں کا غبار اٹھا، فلک بھی کانپ کر العظمت اللہ پکار اٹھا۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے
اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔